اگر آپ 1 سال 2 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے حمل کی کوشش کر رہے ہیں اور ہر مہینے امید باندھ کر مایوسی کا سامنا کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ جی ہاں جناب، یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کا قیمتی وقت صرف اس لیے ضائع ہو رہا ہے کہ اصل مسئلہ سمجھا ہی نہیں گیا۔ ایک بات شروع میں ہی واضح کر لیں کہ حمل کا نہ ٹھہرنا اکثر صرف قسمت یا قدرت کا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ جسم کے اندر چلنے والی ایک واضح خرابی کی علامت ہوتا ہے۔ اکثر میاں بیوی یہ کہہ کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہماری رپورٹس تو نارمل ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ نارمل رپورٹس کا مطلب نارمل فرٹیلیٹی نہیں ہوتا۔ فرٹیلیٹی کسی ایک رپورٹ سے نہیں بلکہ پورے جسم کے نظام، ہارمونز، لائف سٹائل اور اندرونی توازن سے طے ہوتی ہے۔ ہم پریگننسی نہ ہونے کے مسئلے کو 3 کنڈیشنز میں بیان کرتے ہیں۔ پہلی کنڈیشن میں مسئلہ صرف خاتون میں موجود ہوتا ہے جہاں ہارمونز، اووری یا یوٹرس حمل کے عمل میں رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں۔ دوسری کنڈیشن میں مسئلہ مرد کی طرف سے ہوتا ہے جہاں سپرمز کی تعداد، حرکت کا معیار حمل کو ممکن نہیں ہونے دیتا۔ اور تیسری کنڈیشن سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے جس میں مسئلہ نہ صرف خاتون میں اور نہ صرف مرد میں بلکہ دونوں میں اکٹھا موجود ہوتا ہے، اور یہی صورتحال اکثر برسوں کی ناکامی کی اصل وجہ بنتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان تینوں کنڈیشنز کو سادہ، سائنسی اور حقیقت کے قریب انداز میں سمجھیں گے تاکہ آپ خود جان سکیں کہ مسئلہ کس مرحلے پر ہے اور درست قدم کیا ہونا چاہیے۔ یہ بات درست ہے کہ حمل کا پہلا ماحول فیمیل جسم میں بنتا ہے، لیکن مسئلہ تب بڑھتا ہے جب ان مسائل کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا۔ سب سے پہلا مسئلہ ہارمونل امبیلنس ہے، جس میں فیمیل فرٹیلیٹی کی بنیاد ہارمونز پر ہوتی ہے جیسے FSH، LH، ایسٹروجن، پروجسٹرون۔ جب یہ ہارمونز آپس میں درست توازن میں نہ ہوں تو ایگ صحیح طرح تیار نہیں ہوتا، اوویولیشن وقت پر نہیں ہوتی، یوٹرس حمل کے لیے مکمل تیار نہیں ہو پاتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر یہ خرابی عام رپورٹس میں نظر ہی نہیں آتی اور وقت خاموشی سے ضائع ہوتا رہتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اووری کا درست طریقے سے کام نہ کرنا۔ کئی خواتین میں اووری کے اندر ایگز موجود ہوتے ہیں لیکن اووری کا ریاکشن کمزور ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایگ بنتا ہے مگر باہر نہیں آ پاتا یا اس کا معیار کمزور ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ آہستہ آہستہ فرٹیلیٹی کو کم کرتا رہتا ہے۔ تیسرے نمبر پر PCOS یعنی پولیسسٹک اووریان سنڈروم۔ PCOS صرف ماہواری کا مسئلہ نہیں ہے۔ PCOS میں اووری ہارمونز کے دباؤ میں ہوتی ہے، ایگ کا معیار متاثر ہوتا ہے، اوویولیشن بار بار متاثر ہوتی ہے۔ اگر PCOS کو صرف ماہواری تک محدود سمجھا جائے تو اصل نقصان فرٹیلیٹی کو پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ یوٹرس کا کمزور ہونا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حمل کے لیے صرف ایگ اور سپرم کافی نہیں، یوٹرس کو بھی مضبوط اندرونی جھلی، مناسب خون کی روانی، پرسکون ماحول درکار ہوتا ہے۔ اگر یوٹرس مکمل طور پر صحت مند نہ ہو تو فرٹیلائز ایگ وہاں ٹھہر نہیں پاتا اور بار بار ناکامی ہوتی ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کرونک انفلیمیشن۔ یہ ایک نہایت اہم مسئلہ ہے جس پر اکثر توجہ نہیں دی جاتی۔ جسم کے اندر ہلکی مگر مسلسل سوزش چل رہی ہوتی ہے، نہ درد نہ واضح علامت، لیکن یہی سوزش ایگ کے معیار کو، ہارمونز کے توازن کو اور حمل کے ٹھہرنے کے عمل کو خاموشی سے متاثر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ لمبے عرصے کا ذہنی دباؤ کورٹیسول ہارمون کو بڑھا دیتا ہے، اوویولیشن کو دباتا ہے اور یوٹرس کو مسلسل تناؤ میں رکھتا ہے۔ ایسی حالت میں جسم حمل کو محفوظ عمل نہیں سمجھتا اور اسے ڈیلے کر دیتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں مردوں میں ان مسائل کی جو اکثر بہت دیر سے سامنے آتے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں زیادہ تر کپلز غلط اطمینان کا شکار ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر اگر سپرم کاؤنٹ کم ہو تو قدرتی طور پر حمل کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ 1 سے 2 سال بعد سامنے آتا ہے جب کافی وقت ضائع ہو چکا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر سپرم کی حرکت کا کمزور ہونا ہوتا ہے۔ سپرم کا موجود ہونا کافی نہیں، اس کا موٹائل ہونا ضروری ہے۔ اگر سپرم سست ہو وہ ایگ تک نہیں پہنچ پاتا اور فرٹیلائزیشن ممکن نہیں ہو پاتی۔ اس کے علاوہ اگر سپرم کی شکل درست نہ ہو تو وہ ایگ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ مسئلہ صرف درست تجزیے سے سامنے آتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیسٹوسٹیرون کی کمی سپرمز کو کمزور کر دیتی ہے اور اس کے معیار کو بھی متاثر کرتی ہے۔ صرف مردانہ طاقت فرٹیلیٹی کی ضمانت نہیں ہوتی۔ اگر ہم لائف سٹائل کی بات کریں تو تمباکو نوشی، زیادہ گرمی کا سامنا، نیند کی کمی اور مسلسل ذہنی دباؤ، یہ سب چیزیں سپرم کوالٹی کو آہستہ آہستہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ ناظرین، میل اور فیمیل دونوں میں مشترکہ مسائل سب سے زیادہ خطرناک مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں اصل میں زیادہ تر کپلز پھنس جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جب میاں بیوی دونوں ذہنی دباؤ میں ہوں تو جسم حمل کو اپنی پریورٹی لسٹ سے نکال دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر نظام ہضم کمزور ہو تو خوراک صحیح طرح جذب نہیں ہو پاتی، جسم کو مکمل غذائیت نہیں ملتی، اور جب جسم کمزور ہو تو فرٹیلیٹی متاثر ہونا فطری عمل ہے۔ اس کے علاوہ لیور ہارمونز کو متوازن رکھتا ہے، جسم کو زہریلے مادوں سے صاف کرتا ہے۔ سست یا کمزور لیور ہارمونز میں بگاڑ پیدا کرتا ہے جس کا اثر فرٹیلیٹی پر پڑتا ہے۔ عام طور پر وٹامن ڈی، وٹامن B12، آئرن اور زنک کی کمی ایگ کے معیار کو اور سپرمز کے معیار کو دونوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ سب سے آخر میں جب پورا جسم سوزش کی حالت میں ہو تو حمل کا عمل قدرتی طور پر متاثر ہوتا ہے۔ اگر آپ صرف رپورٹس دیکھ کر بار بار ڈاکٹر بدل رہے ہیں تو آپ درست سمت میں نہیں جا رہے۔ فرٹیلیٹی میں اندازے نہیں بلکہ درست تشخیص فیصلہ کرتی ہے۔ اگر آپ 1 سال یا اس سے زیادہ کوشش کر چکے ہیں، بار بار مایوسی کا سامنا کر رہے ہیں اور اب مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تو اب معلومات نہیں، صحیح رہنمائی اور درست قدم ضروری ہے۔ فرٹیلیٹی میں تاخیر کبھی معمولی بات نہیں ہوتی۔ جو وقت پر سمجھ گیا وہی درست فیصلہ کر پاتا ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبید احمد تحسین۔ صحت مند رہیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔